Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں، ہندوستان نے پاکستان کو کرکٹ میچ میں ایشیا کپ میں 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارت میں ہمارا پروگرام دیکھنے والے تمام بھارتی باشندوں کو بہت بہت مبارکباد، خصوصاً وہ جو ہے مونچھ والی سرکار کرنل بخشی ہیں یا وہ جنرل بخشی ہیں، جو کچھ بھی ان کو، ارنب گوسوامی کو، اس دن وہ بہت رو رہے تھے کہ ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے، ہماری لاشوں پہ سے گزرنا ہوگا۔ شکر ہے کہ لاشوں پہ سے نہیں گزرنا پڑا اور آپ نے کرکٹ کھیلی اور آپ کرکٹ جیت گئے۔ آپ کو بہت بدھائی ہو کرنل صاحب یا جنرل صاحب، آپ کو بہت بہت بدھائی ہو۔ اچھا، اور یہ بھی شکر ہے کہ چونکہ آپ جیت گئے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کے گھر اجڑنے سے بچ گئے، ورنہ جب بھی اگر ہندوستان پاکستان سے ہارے تو یہ وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے بہت سارے ثبوت موجود ہیں، سنتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے اچھی کرکٹ کھیلی، آپ نے ثابت کیا کہ آپ پاکستان سے زیادہ تیز ہیں وکٹ گرانے میں، اور جو جس میں اچھا ہوتا ہے وہ آپ سے زیادہ تیز ہیں جہاز گرانے میں۔ تو بخشی صاحب، آپ نے اپنی مہارت کا اظہار کیا، وہ اپنی مہارت کا اظہار کرتے ہیں، تو قبول کر لینا چاہیے، جس میں جو بھی ذہانت یا ٹیلنٹ ہو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہمیں تو قبول ہے، ہم تو آپ کو بدھائی دیتے ہیں تمام دوستوں کو کہ بھائی آپ جیتے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا، اب آئیے پاکستان کے جو یہ کرکٹ کے جو کومنٹیٹر ہیں، وہ جب آتے ہیں ہارنے کے بعد تو وہ بہت غلط بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو ہارا ہے نا، ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ہار کے بعد آپ کی فیلڈنگ، بیٹنگ، بولنگ، سارے ان کے جو نقائص ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جیتنے کے بعد تو کوئی نہیں ڈسکس کرتا نا وہ۔ اچھا، ہارنے والا پہلی پریشر میں آ جاتا ہے۔ اب 21 تاریخ کو دوبارہ میچ ہے، تو اگر آپ کو ان سے ہمدردی ہے تو ذرا پازیٹیو کرٹیسزم کیجئے، اور ایسے نہیں چیخیے کہ آغا کیا نام ہے لڑکے کا، سلمان کو انہیں کیپٹن شپ نہیں آتی، اس کو نکال دو، فلاں کو جو ہے وہ باہر کر دو، فلاں کو لے آؤ۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر کرٹیسزم کرنا ہے تو پازیٹیو رکھیے اور ایسے رکھیے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک دیتا ہوں، دیکھو، آپ جب کوئی گارڈن میں جہاں آپ نے پھول پودے لگائے ہوتے ہیں تو ان کو جب آپ پانی دیتے ہیں تو آپ ایک خاص پریشر پہ دیتے ہیں نا، لیکن جب پانی اوپر سے بہت بڑا طوفان کی شکل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے پودے اکھڑ جاتے ہیں، وہ درخت اکھڑ جاتے ہیں، وہ پانی وہ بھی آ رہا ہے اوپر سے اور پانی نیچے سے بھی آپ دے رہے ہیں، لیکن طریقہ ہے کہ وہ طوفانی جو بارش ہوتی ہے اس میں وہ پودے اکھڑ جاتے ہیں، اور جو آپ دیتے ہیں آہستہ سلو دیتے ہیں تو ان کی نشو نما ہوتی ہے۔ کرٹیسزم بھی اگر آپ کو کسی کا کرنا ہے تو ذرا آرام سے کیجئے، تہذیب سے کیجئے، یہ مت کیجئے کہ برے برے الفاظ کہہ رہے ہیں ان کے متعلق اور ایسا محسوس کرا رہے ہیں ان کو بھی اور خود بھی کہ پتہ نہیں کیا ستم ہو گیا۔ ارے بھائی، میچ آ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلا میچ جیتیں گے، اور جو اپنی غلطیاں ہیں ان کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا تو ہوگا وہاں جو ان کو بیٹھ کے بتائے گا، ٹی وی پہ دکھائے گا، دیکھو تم نے یہ شاٹ کتنا غلط کھیلا۔ مثلا میرے فیوریٹ فخر صاحب جو ہیں، یار میں حیران تھا کہ گیند اس طرف جا رہی ہے، آپ اس کو جانے دیں یا اسی ڈائریکشن میں کھیلیں گے، اس کو لپیٹ کے لا رہے ہیں اس طرف، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یا میں آج کے میچ میں ہی دیکھ رہا، دیکھیں میں کوئی پروفیشنل تو نہیں ہوں کرکٹ کا، میں ایک شوقین میں سے ہوں، ہماری تو وہی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ گلی محلوں میں اسکول کالج میں کرکٹ کھیل لیے، اس سے ہم کوئی پروفیشنل تو نہیں ہیں، لیکن ہاں دیکھ دیکھ کے کرکٹ، اس سے محبت کی وجہ سے کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب حالات کے حساب سے کھیلنا چاہیے۔ بہت سارے لڑکے آ رہے ہیں اب وہ ریورس سویپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو بلیڈ ہے آپ کے بلے کا، صرف اسی کو گھمانا نہیں ہوتا ہے، یہ کلائی کا بڑا کام ہوتا ہے اس میں، کہ اگر آپ کی کلائی بہت مضبوط ہے اور جلدی سے وہ روٹیٹ کر سکتی ہے
تو آپ اس کو کھیل پائیں گے، ورنہ پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ اور ان حالات میں آپ کو ریورس سویپ کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جب حالات بہتر ہوں، آپ اچھے پوزیشن میں ہوں، تو اس وقت اس کی ٹرائی کر لیجئے۔ لیکن آپ ان حالات میں میاداد بن رہے ہیں تو یار یہ نقصان کی بات ہے، یہ ان کو سمجھانی چاہیے۔ اس قسم کی بہت ساری ٹیکنیکل باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈسکس کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسی وہ نہیں مچانی چاہیے، یہ جو ہے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے ہم بابر کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یار بابر ورلڈ کلاس کرکٹر ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کو نکلوا کے دم لیا ہے، اس کو رضوان کو، جبکہ وہ دونوں بہت اچھے کھلاڑی ہیں۔ اچھا بابر اچھا کیپٹن نہیں تھا، اچھا کیپٹن میں نے جو دیکھا عمران خان کے بعد، میں نے اس کو دیکھا تھا سرفراز احمد کو، اور وہ ابھی بھی اتنی عمر تھی کہ وہ کھیل سکتا ہے کرکٹ، لیکن بس وہ آپس کی جو پولیٹکس ہوتی ہے اس کی نظر ہو گیا۔ وہ بہت اچھا کوئی بیٹسمین نہیں ہے میری نگاہ میں، سرفراز جو تھا وہ اچھا بس میڈیم درجے کا بیٹسمین تھا، لیکن اس کو جو فیصلے میں دیکھتا تھا نا، وہ بڑے پریسائز ہوتے تھے اور بڑی سمجھداری سے فیصلے کر کے بال دیتا تھا، وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کو ہم نے خواہ میں نکال کے باہر کیا ہے۔ آپس کی خدا جانے کیا پالیٹکس ہے وہاں پر۔ لیکن کرنا یہ چاہیے کہ بھائی جب آپ ایک کو اگر فارغ کرنے کا بھی خیال رکھتے ہیں تو دوسرا پہلے اس سے کہیں تم اس کو تیار کرو، اس کو اپنے ساتھ رکھو، پھر جب وہ تیار ہو جائے تو اس کو فارغ کریں۔ بہرحال یہ ہو گیا، یہاں کی کرکٹ میں پاکستان کی بہت زیادہ اقربا پروری ہے اور سفارشی بھی بہت زیادہ ہے سارے معاملات، حتیٰ کہ بدنصیبی یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو نظریں ہوتی ہیں مال بنانے والوں کی کہ ہمیں کرکٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے، وہاں سے بہت آسانی سے مال بنے گا، چاہے وہ محسن نقوی ہوں، نجم سیٹھی ہوں، فلاں ہوں، سوائے ایک شریف آدمی کے جن کا انتقال ہو گیا، کیا نام تھا ان کا، وہ اچھے شریف آدمی تھے، انہوں نے کوئی پیسہ نہیں بنایا۔ لیکن یہ پاکستان میں پیسہ بنانے کا بہت آسان نسخہ ہے اور بہت کروڑوں میں وہاں پہ پیسہ ہوتا ہے، تو یہ وجہ ہے ہمارے زوال کی۔ اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھو کچھ حقائق ہیں، ہندوستان کا جو ٹیلنٹ آتا ہے وہ 1 ارب 20-40 کروڑ لوگوں میں سے آتا ہے، تو کتنا زبردست ہوگا، پھر ان کی باقاعدہ ٹریننگ زیادہ ہم سے بہتر ہوتی ہے۔ اچھا باوجود اس حقیقت کے میں اب بھی اس بات پہ مضر ہوں کہ ہمارا ٹیلنٹ ان سے اچھا ہے، کم تر نہیں ہے، میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں۔ وہ چاہے 1 ارب 20 کروڑ میں سے آتے ہوں، ہم صرف 20 کروڑ میں سے آتے ہوں، ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ لیکن ان کے وہاں ظاہری بات ہے سارا سال وہ کرکٹ چلتی ہے، وہ پریشر میں کھیلنے کا ہنر جان گئے، جیسے غریب آدمی غربت میں جو رہنے کا ہنر جان جاتا ہے وہ کسی سے شکوہ نہیں کرتا، وہ پریشر میں اسٹیڈیم کے پریشر کو سہنا جان گئے۔ ہمارے لڑکے جو ہیں یہ پریشر میں غلطیاں کرنے کی رفتار بڑھا دیتے ہیں، جہاں اوپنرز آؤٹ ہوئے پھر تو ایسی لائن لگاتے ہیں کہ جیسے سب کو ابھی باتھ روم جانا ہے، جلدی سے بھاگو۔ ٹھہرنا چاہیے، روکنا چاہیے، سمجھنا چاہیے پریشر لینا کیا ہے۔ دیکھو جب تک آپ اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ذہنی طور سے مضبوط نہیں ہیں، پریشر نہیں ہینڈل کر سکتے، تو آپ کی کامیابی کے چانسز صفر ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ ٹیکنیک ان کے وہاں سکھائی گئی ہے، اگر ان کا آدمی آؤٹ بھی ہو جائے تو دوسرا فوراً اٹھ کے ذرا 2 گیندیں روک کے کھیلے گا، سوچے گا پھر مارے گا۔ ہمارے وہاں تو وہ اسٹرائک ریٹ دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ارے وہ میاداد ایک بڑی عقل کی بات بتاتا تھا کہ تم کریز پہ رہو اور 1 اور 2 لیتے رہو، اس دوران ہی میں جو گیند آئے گی پھر تم اس کو ہٹ کرو گے۔ ہمارے یہاں یہ مجھے چیز نظر آتی ہے کہ جو آتا ہے وہ سوچتا ہے شروع سے ہٹ کرنا شروع کر دوں، چوکے اور چھکے، اس بنیاد پر گیم کھیلوں۔ یہ بہت غلط اسٹریٹجی ہے۔ اب بھئی ہمارا تو حق نہیں بنتا، میں نے آپ سے عرض کیا ہم کوئی پروفیشنل نہیں ہیں، ہم تو ایک شائقین کرکٹ میں سے ہیں، ہم نے گلیوں محلوں میں کرکٹ کھیلی ہے بس، اور کالج اسکول میں، اس کے ہم کو پروفیشنل تو وہ نہیں ہے نا، تو ہماری بات کی تو اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ہاں
ایک کرکٹ دیکھتے دیکھتے اس محبت میں ہمیں بھی کچھ نالج ہم بھی گین کرتے ہیں. ہاں، اور یہ سارے اسباب جو ہیں کہ سائیکولوجیکلی ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں یقیناً ہم اس میں اپنی بات ضرور شیئر کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو اگر ہماری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر کیجئے. اور ہار جانے پہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ناکامی کو دل میں اور کامیابی کو ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے. ہار گیا کوئی بات نہیں، کل جیتیں گے. کل آج ایک خاتون کہنے لگی ارے تم یہ نہیں دیکھتے ہار گئے تو کیا ہوا، ہمارے لڑکے کتنے خوبصورت ہیں. میں نے ان سے کہا آپ کمال کرتی ہیں، یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے یا مقابلہ حسن ہو رہا ہے، یہ کیا آپ کیا اس کو سمجھتی ہیں؟ مجھے ذرا تھوڑی سی ہر جگہ حسن پرستی، وہ ہمارے لڑکے کتنے خوبصورت ہیں ان کے مقابلے میں. ارے بھائی آپ میچ ہار گئے ہیں، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، آپ کچھ اور گفتگو کریں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. کیوں انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے وہ بھائی انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہاں بھائی آ جانا، کھانا بھی پکنا شروع ہو گیا ہے اور سب پارٹی بھی ہوگی. اور موسٹ آف دا ٹائم ابھی تک تو یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہم اکثر ہار جاتے ہیں ہندوستان سے، صرف ایک وجہ سے، ذہنی طور سے مضبوط رہو. اگر پہلے 2 آؤٹ ہو گئے کوئی بات نہیں، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ تم اب آ کے کنٹرول کر سکتے ہو. یہ بات ان کو سمجھانی چاہیے. محسن حسن خان نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی. اس نے کہا تھا پاکستان کے لیے کھیلو، پاکستان سے مت کھیلو. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.